أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم سورۃ آل عمران آیت نمبر 161 سے 166 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 8 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اور جائز نہیں ہے کسی نبی کے لیے. نبی نکرہ ہے، کوئی بھی نبی، چاہے وہ محمد الرسول اللہ ہو یا کوئی اور نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اور نہیں ہے جائز لنبی کسی بھی نبی کے لیے أَن يَغُلَّ، کہ وہ خیانت کرے، مال غنیمت میں کوئی چیز لے لے. وَمَن يَغْلُلْ، اور جو کوئی خیانت کرے گا، یاتے بما غلّ، تو لائے گا وہ چیز جو اس نے چھپائی، جو اس نے خیانت کی، یوم القیامت، قیامت کے دن. اس کو غلول کہتے ہیں، مال غنیمت سے کوئی چیز چرانا، اس کو غلول کہتے ہیں اور خیانت. ثم توفا، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، بدلہ ان اعمال کا جو اس نے کمائے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان اللہ، آیا ایک وہ شخص، اتبع جو اتباع کرتا ہے، رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کا، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، آیا وہ آدمی کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے، باء جو مستحق ہوا ہو، بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی کا. یعنی ایک وہ جس سے اللہ راضی اور ایک وہ جس سے اللہ ناراض، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اس شخص کا، یعنی جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اور جو جہنمی ہے. ہم درجات، ان کے مختلف درجے ہیں، مختلف مرتبے ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں. مومن اور کافر ایک درجے میں نہیں ہیں، ان کے درجات مختلف ہیں. جو اللہ کو راضی کرے، جو اللہ کو ناراض کرے، یہ دونوں ایک مرتبے میں نہیں ہیں بلکہ ان کے درجے مختلف ہیں. عند اللہ، اللہ کے ہاں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. کون کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، یا اللہ کی رضامندی کے کام کر رہا ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے خوب اچھی طرح. لقد من اللہ، یقیناً اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے ان میں ایک عظیم الشان رسول بھیجا، من انفسہم، جو خود انہی میں سے ہیں، یعنی جو انسانوں میں سے ہیں، نہ کہ فرشتہ یا جنات میں. یتلو علیہم، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر، آیات ہی، اللہ کی آیتیں، یعنی ان پر قرآن کے الفاظ ان کو سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے، ان کے اخلاق کو سنوارتا ہے، ان کے دلوں سے کفر اور شرک اور بت پرستی اور گناہوں کے میلانات نکالتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو علم دیتا ہے کتاب کی، یعنی ان کو قرآن کے معانی، اسرار اور تفسیر سکھاتا ہے. والحکمت، اور ان کو حکمت سکھاتا ہے، یعنی حدیث اور سنت اور طریقے بتاتا ہے. وَإِنْ كَانُوا، اور یقیناً کہ وہ تھے، من قبل، اس کے آنے سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. اولما اصابتکم، آیا جب، اصابتکم مصیبت، تمہیں پہنچی مصیبت، ایک مصیبت،
یعنی غزوہ احد میں جب تمہارے 70 آدمی شہید ہو گئے تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی. تو جب یہ مصیبت تمہیں پہنچی اے صحابہ قد اصبتم مثلیہا کہ تم اس کا 2 گنا پہنچا چکے تھے کافروں کو، یعنی غزوہ بدر میں، کہ ان کے 70 آدمیوں کو تم نے مارا تھا اور 70 کو قید کر لیا تھا. قلتم ان ھذا تو تم کہنے لگے ان کہاں سے آئی یہ مصیبت، ھذا یہ شکست، یعنی مطلب تم تعجب کرنے لگے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو پیغمبر کو مانتے ہیں، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، تو پھر یہ شکست ہمیں کیوں ہوئی. قل تو اے میرے نبی آپ فرما دیجئے ان صحابہ کرام سے، ہوا من عند انفسکم کہ یہ مصیبت خود تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آئی کہ تم مورچہ نہ چھوڑتے اور دشمن تم پہ حملہ نہ کرتا اور تمہیں شکست نہ ہوتی. تو تم نے جب مورچہ چھوڑا اور نبی کے حکم کو نہیں مانا، اس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی، تو اس کے ذمہ دار خود تم ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پہ قدیر بڑا قدرت رکھنے والا ہے. وما اصابکم اور اے صحابہ تمہیں جو مصیبت پہنچی یوم التقى الجمعان اس دن جس دن 2 لشکریں آمنے سامنے ہوئی، ایک مسلمانوں کا اور ایک کافروں کا، یعنی احد کے دن میں، غزوہ احد کے دن جب تمہاری کافروں سے مقابلہ ہوا اور جو کچھ بھی ہوا تمہیں شکست ہوئی، فبإذن اللہ تو یہ اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کی تقدیر اور قضا سے ہوئی. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس لیے تاکہ اللہ معلوم کرے مومنوں کو، یعنی اس طرح یہ جو شکست اور مصیبتیں آتی ہیں اس سے اللہ معلوم کرتا ہے کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافق ہے. محترم سامعین، یہ آج کے سبق میں پہلی سبق میں غلول کا ذکر ہے. غلول کہتے ہیں مال غنیمت سے کوئی چیز چوری کرنا. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بدر کی جو غنیمتیں آئیں تو اس میں ایک چادر یا جبہ گم ہو گیا، تو کسی نے کہا کہ شاید وہ نبی علیہ السلام نے اپنے لیے لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور ان کو تنبیہ کی کہ نبی کے متعلق اس طرح سوچنا بھی گناہ ہے، کیونکہ نبی وہ ہستی ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور خیانت یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور چوری یہ تو گناہ کبیرہ ہے. تو کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں اور نہ اس کی شان ہے کہ وہ مال غنیمت سے کوئی چیز چرا لے گا یا چوری کر لے گا. اس سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ سارے معصوم تھے اور وہ سارے گناہوں سے پاک تھے. آگے اس کی مزید وضاحت اللہ فرما رہا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو نبی تو وہ ہستی ہے جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور مال غنیمت میں خیانت کرنا یہ تو اللہ کی ناراضگی والا کام ہے. تو کیسے ایک نبی اللہ کی ناراضگی والا کام کر سکتا ہے؟ تو یہ مزید اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. آگے آیت نمبر 164 میں ایک اور طریقے سے اس بات کو واضح کیا گیا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ تو بڑے کمال والا انسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ذمہ داریاں دی ہوتی ہیں اور اس کے جو فرائض ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو قرآن کی آیتیں بتاتا ہے، لوگوں کو قرآن کے الفاظ سکھاتا ہے، اور پھر ان الفاظ کا ترجمہ اور تفسیر بھی سکھاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر ان کی تشریح کے لیے احادیث بھی پڑھاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ان کے اخلاق اور کردار کو سنوارتا ہے. تو جس ہستی کے یہ فرائض ہو اور جس کو اس کام کے لیے بھیجا گیا ہو وہ کیسے چوری کر سکتا ہے؟ جو دوسروں کی اصلاح کے لیے اللہ نے بھیجا ہو وہ کیسے خود اپنے اصلاح سے غافل ہو سکتا ہے؟ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے آنے کو اپنا بہت بڑا احسان قرار دیا،
اور پھر دوسرا احسان یہ قرار دیا کہ جو نبی بھیجا وہ انسانوں میں بھیجا، کیونکہ اگر نبی جنات میں سے ہوتا تو پھر اس نبی سے علم حاصل کرنا مشکل ہو جاتا، یا اگر نبی فرشتہ ہوتا تو انسان اور فرشتوں کے ضروریات میں بہت زیادہ فرق ہے، لہذا فرشتے سے بھی اسی طریقے سے انسان استفادہ نہیں حاصل کر سکتا تھا، اور اس سے اس طرح نہیں سیکھ سکتا تھا جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے حاصل کر سکتا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھے کہ نبی انسانوں کے جنس میں سے ہوتا ہے، لیکن سارے انسانوں میں سے اشرف انسان ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا درجہ نبی علیہ السلام کا ہے، اور پھر باقی انبیاء کرام کا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی انسانوں کے جنس میں سے ہوتا ہے، لیکن عام انسان نہیں ہوتا، بلکہ انتہائی اعلیٰ اور اشرف انسان ہوتا ہے۔ اور نبی کی 4 ذمہ داریاں اللہ نے بیان کی۔ پہلی، وہ قرآن کی آیتیں سکھاتا ہے۔ نمبر 2، وہ حدیث سکھاتا ہے۔ نمبر 3، قرآن کی تفسیر سکھاتا ہے۔ اور نمبر 4، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، ان کے اخلاق اور اعمال کو درست کرتا ہے۔ آگے غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، تو کچھ صحابہ نے تعجب سے کہا کہ ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی؟ مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم تو نبی کو ماننے والے ہیں، سچے دین کے پیروکار ہیں، ہم میں اللہ کا نبی موجود ہے، تو پھر ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب یہ دیا کہ یہ خود تمہاری وجہ سے آئی ہے، کیونکہ اس کا سبب تم بن چکے ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب تمہیں اس مورچے پر بٹھایا تھا اور تمہیں تاکید بھی تھی کہ چاہے ہم جنگ جیتے یا ہارے تم نے اس مورچے کو نہیں چھوڑنا ہے، اور جب تم نے مورچے کو چھوڑا تو پیچھے سے دشمن نے حملہ کیا اور اس کی وجہ سے تمہیں یہ شکست ہوئی، تو نہ تم نبی کی نافرمانی کرتے نہ تم کو یہ شکست ہوتی، لہذا اس کے ذمہ دار اور اس کے سارے اسباب کے درجے میں سبب تم خود ہو، لہذا آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرو۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس پر زیادہ غم نہ کرو، یہ جو کچھ ہوا یہ اللہ نے تمہارے تقدیر اور قضا میں لکھا تھا، اور اس کے ذریعے سے حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافق ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔